یہ بھی یقین ہے کہ ہماری جماعت کا نظریہ کہ مرنے کے بعد کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا شہید ہو یا کوئی پیر ہو، وہ دنیا والوں کا نہ کلام سنتا ہے، نہ سلام سنتا ہے، نہ پیغام سنتا ہے۔ مردوں کے سننے کا عقیدہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ ذہن سے شرک داخل ہوتا ہے اور اشاعت التوحید و سنہ کے خطباء سنت ابراہیمی پہ عمل کر کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جن کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار سننے کی صلاحیت ہو۔ یقیناً ہمارے خطباء میں سے کسی خطیب نے ہماری جماعت کا یہ مسلک بھی بیان کیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی حیات دنیاویہ نہیں ہے بلکہ برزخیہ ہے۔ اسی برزخی حیات کو میرے آقا نے انتقال سے پہلے پسند کیا۔ ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی حیات پسند کرتا ہے یا آخرت کی حیات کو پسند کرتا ہے۔ فاختار الآخرہ، اس بندے نے دنیاوی حیات کو پسند نہیں کیا، اخروی حیات کو پسند کیا۔ اشاعت التوحید و سنہ کے علماء اور اراکین اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے بھی اپنے آقا کی اسی حیات کو پسند کیا تھا جس حیات کو میرے آقا نے خود پسند کیا۔ دنیاوی حیات کو میرے آقا نے مسترد کیا تھا اور اخروی حیات کو میرے نبی نے پسند کیا تھا۔ جس حیات کو میرے نبی نے رد کیا، آج جو لوگ اس حیات کے قائل ہیں انہیں حیاتی کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ حیاتی کہلانے کا حق ان کو حاصل ہے جس نے آقا کی اس حیات کو پسند کیا جس حیات کو میرے نبی نے خود پسند کیا۔